769 سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 11۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گزرے ہوئی آیتوں میں کہا گیا تھا کہ ایمان والوں جب مومنات تمہارے پاس آ جائیں، یعنی مکہ سے حدیبیہ آئے ہیں یا مدینہ طیبہ آئے، تو پھر تم ان کا امتحان لو۔ اگر تم یہ جان جاؤ، یقین کر لو کہ ایمان لائی ہیں، فلا ترجعوهن الى الکفار، پھر ان کو دوبارہ کافروں کی طرف مت لوٹاؤ۔ یہ گزری ہوئی آیتوں میں یہ اس ضمن میں کہا گیا تھا۔ پھر یاد کرتا ہوں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ چونکہ جو صلح ہوا تھا اس میں ایک بات یہ تحریر تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ جائے گا تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے، یہ صلح ہوا تھا، اور اگر مکے والوں کا کوئی شخص مسلمانوں کے پاس آئے گا تو اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ چنانچہ میں نے عرض بھی کیا تھا کہ ایک صحابی آئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے مطابق واپس بھی کیا تھا۔ تو پھر اسی پہ یہ آیتیں اتری تھی کہ جب مومنہ کوئی آتی ہے اس کو دوبارہ نہیں لوٹانا، اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہ رہے تھے تو قرآن نے بھی وضاحت کر دی۔ اس لیے کہ کہا کہ اگر کوئی خاتون آتی ہے، وہ ایمان لے آتی ہے، جب تم جان جاؤ کہ وہ مومنہ ہے، اب دوبارہ اس کو تم نے نہیں لوٹانا ہے، اس لیے کہ اس کو چھوڑ کے آئی ہے، وہ کافر ہے، یہ مومنہ ہے، ان کا عقد اور ان کا نکاح بھی ختم ہو گیا ہے، ان کو نہیں لوٹانا۔ پھر اس ضمن میں گزری ہوئی آیتوں میں یہ بھی کہا گیا تھا مہر کے متعلق، یہ گزری ہوئی آیتوں میں تھا کہ وہ جو کافروں کے ذمے حق مہر آ جائیں تو ان کو ادا کرنا چاہیے، ادھر مسلمانوں کے ذمے حق مہر آتا ہے تو یہ ادا کرنا چاہیے۔
اب جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں پہلی آیت میں اسی کا ایک شق ہے جو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر فاتکم شیء من ازواجکم الی الکفار، اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت وہیں پہ رہ جائے مکے میں، ادھر تک نہ آ سکے، تو اس میں یہ بھی ہوا تھا کہ کافروں نے کہا تھا کہ اگر تم اپنا حق مہر خواتین کو دیتے ہو دے دو، ہمارے ہاں تو کوئی نہیں، ہم کچھ نہیں دیں گے تمہیں۔ تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ، اگر تمہاری عورتوں میں کوئی عورت، کوئی خاتون وہی کافروں کے پاس رہے، نہ آ سکے، کھو جاؤ اس کو، نہ ملے تمہیں، تو پھر تم کیا کرو؟ اس کا انتقام لو۔ انتقام اس انداز سے لو، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، کافر چونکہ اس کو حق مہر ادا نہیں کرتے ہیں، تم ان سے انتقام یوں لو کہ وہ حق مہر جو تم نے ان کو دینا تھا ان کے بجائے اپنے اس بھائی، اس مسلمان کو دے دو جو اس نے اس خاتون کے لیے حق مہر ادا کیا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مال غنیمت سے اس کو ادا کر دو، لیکن یہ کر دو کہ انتقام یا بدل ان سے اس طرح لو کہ وہ حق مہر جو وہ ادا کرنے کا انکار کر رہے ہیں تم اپنے بھائی کا ادا کر دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اللہ سے ڈرو اس ذات سے جس پہ تم ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ جو کہا گیا کہ جب تمہارے پاس مؤمنات آ جائیں تم ان کا امتحان لو، اب آگے اسی بات کو خصوصیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مؤمنات آ جائیں، مومن خواتین مؤمنات آ جائیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیں، ان باتوں کو، ان شرائط کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے رکھیں۔ مومنوں سے تو کہا گیا تھا کہ تم تھوڑا بہت تحقیق کرو کہ وہ ایمان والیاں ہیں کہ نہیں، اب اللہ کے نبی سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی خاتون آئے کلمہ پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیں، اور ان شرائط کے تحت کہ یہ ایمان کے شرائط میں ہے، علی اللہ یشرکن باللہ شیء، آپ خواتین سے پوچھیں گے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، پہلی بات۔ ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، زنا نہیں کریں گے، ولا یقتلن اولادہن، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے۔ یہ ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں، مشرک شرک بھی کرتے تھے، خواتین اس وقت اپنے خاص کر خاوندوں کے مال بھی چراتے تھے۔ یہ بیعت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے تو مختلف اوقات میں، ایک دفعہ کے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفحہ پہ بیٹھ کے خواتین سے آپ بیعت لے رہے تھے، تو ہندہ جو تھی وہ بھی آئی ہوئی ادھر بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے نقاب بھی ڈالا ہوا تھا، اپنا چہرہ بھی چھپایا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ ارشاد فرماتے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی الفاظ خواتین کے سامنے دہراتے تھے کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے۔ تو یہ جو بات کہی گئی ولا یسرقن، کہ چوری نہیں کرنا ہے، تو ہندہ نے یہ کہا کہ ابو سفیان کے مال سے میں اٹھاتا ہوں، یہ بڑا کنجوس ہے، خاتون تھی نا، تو ابو سفیان بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا پھر وہ تجھ پہ معاف ہے۔ تو اپنے یہ خواتین اپنے خاوندوں کے مال سے پیسے لے لیتی تھی، یہ بھی چوری ہے کہ کوئی خاتون اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اس کا مال لے لیتی ہے کہ میں نے گھر چلانا ہے۔ یہ آج کل بھی اس طرح تھوڑی رواج چلا ہوا ہے، یہ بھی چوری ہے۔ ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گے، ولا یزنین، زنا نہیں کریں گے، ولا یقتلن اولادہن، وہ اپنی بچیوں کو جو زندہ درگور کرتے تھے اپنے بچوں کو قتل بھی نہیں کریں گے۔ آگے فرمایا ولا یأتین ببہتان، اور وہ اپنے کوئی بھی بہتان نہیں لائیں گی، خاص کر اپنے مردوں پہ بہتان نہیں باندھیں گی۔ اس کی تشریح قرآن خود کر رہا ہے
کہ یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن، کہ وہ اس کو گڑھ کے لاتی ہے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان، کسی اور کے نطفے سے بچہ لیا کر اس کی نسبت اپنے مرد کے طرف کر لے، یعنی زمانۂ جاہلیت میں اس طرح ہوتا تھا، کسی اور کے نطفے، کسی اور کے بچے کی نسبت اپنے مرد کی طرف کر دے کہ یہ اس کا بچہ ہے۔ پہلے تو صراحت کے ساتھ کہا گیا کہ زنا نہیں کریں گی، یہ بھی وہی بات ہے کہ وہ 4 گواہوں کی موجودگی میں ہوتی ہے، یہ عمل ہوتا ہے 2 ہاتھ 2 پیر، ان 4 گواہوں کی موجودگی میں یہ عمل ہوتا ہے، اس لیے کہا اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان۔ اس طرح کا بہتان نہ باندھے کہ کسی دوسرے کا نطفہ اٹھائے ہوئے اس کو لے آئے اور نسبت اپنے خاوند کے طرف کرے۔ کتنے وضاحت کے ساتھ اللہ کریم ارشاد فرماتے۔ اور وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور کسی نیک کام میں آپ کی یہ نافرمانی نہیں کریں گے، کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم، ہر امر وہ تو نیک ہے۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے بیعت لیتے ہوئے جو باتیں ارشاد فرمائیں گے، جو شرائط آپ رکھیں گے، اس میں یہ بھی ہے کہ کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ یہ قرآن اس لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں مخلوق کا حکم نہیں مانا جاتا ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں مخلوق کا حکم کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اگرچہ وہ رسول ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کا آخری پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں مخلوق کا کہنا نہیں مانا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ جب یہ باتیں آ گئیں فبایعہن، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت کر دیں، وہ مؤمنات ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں استغفار بھی کر دیں۔ دیکھو اللہ ان سے پھر راضی ہو گیا، پیغمبر کو استغفار کا حکم بھی دیا۔ ان کا شان عالی، یہ خواتین سے اس انداز سے تفصیل کے ساتھ قرآن نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیں گے۔ مردوں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پر ایمان اور جہاد پہ بیعت لیتے تھے، بعد میں یہی سلسلہ عام ہو گیا، چلتا رہا، حتیٰ کہ مردوں سے بھی یہی سلسلہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں، چوری نہیں کریں، زنا نہ کریں، اولاد کو قتل نہ کریں، بہتان نہ باندھے، پیغمبر خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی نہ کرے، پھر وہ مومن ہے، پھر وہ مسلمان ہے۔ آخر میں پھر کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ کون سی بات کہی جاتی ہے؟ لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، دوستی مت کرو اس قوم کے ساتھ جس پہ اللہ کا غضب ہوا ہے۔ دیکھیں یہ صورت ممتحنہ۔ آپ آگے جائیں، پیچھے جائیں، صورت ممتحنہ جب ہم نے شروع کر دی تھی، صفحہ 767 سامنے رکھیں، 767، یہی صورت مقدسہ جب شروع ہو گئی تو کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، صفحہ 767، یہی صورت ابتدائی آیت ہے اس کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اپنے دشمن اور میرے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ اب درمیان میں بہت ساری چیزیں بیان ہو کر آخر میں یہ صورت ختم ہو رہی ہے، پھر کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا، دوست مت بناؤ، قوما غضب اللہ علیہم، اس قوم کے ساتھ دوستی مت کرو جس پہ اللہ کا غضب ہوا ہے، یہ یہود ہے۔ یہ مدینہ طیبہ میں کثرت سے آباد تھے،
اسلام دشمن، پیغمبر دشمن، وہ آپ کے سامنے بیان ہو گئے، اس لیے فرمایا ان کے ساتھ دوستی مت کرو۔ قد یئسوا من الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ آخرت سے ناامید ہو گئے ہیں، یہ آخرت سے ناامید ہے۔ اپنی کتابوں میں پیغمبر خدا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو دیکھتے ہیں، یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، پیغمبر خدا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح پہچانتے ہیں اس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، وہ اس علم کی روشنی میں، اس تورات کی روشنی میں۔ لیکن آخرت سے یہ ناامید ہو گئے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، جس طرح کافر قبر والوں سے، قبور والوں سے ناامید ہو گئے ہیں۔ کافر کا تو یہی ذہن ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ مندہ نہیں ہونا ہے، جو مر گیا گیا چلا گیا۔ کہا یہ یہود آخرت سے اس طرح ناامید ہے جس طرح کافر یہ قبر والوں سے ناامید ہے کہ کوئی اٹھنا نہیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر رہ جائیں تم میں سے، تمہاری بیویوں میں سے کوئی خاتون کافروں کے ہاں، فَعَاقَبْتُمْ، بس تم اس کا بدلہ لو۔ چونکہ بات اس سے پہلے مہر کے متعلق ہو رہی تھی، کافروں نے انکار کر دیا تھا، فرمایا فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، پس ایمان والو تم دو ان لوگوں کو جن کی بیویاں وہی رہ گئی ہے، مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، اتنا دو جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے۔ مکے والے کافر منکر ہو گئے تو تم ان سے یوں بدلا لو کہ اپنے بھائیوں کو، ایمان والوں کو خود ادا کر دو۔ واتقوا اللہ الذی، ڈرو اللہ سے، اللہ وہ ذات انتم بھی تؤمنون کہ تم اس پہ ایمان لے آتے ہو۔ یا ایھا النبی، اے نبی علیہ السلام، اذا جاءک المؤمنات، جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مؤمنات، یبایعنک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے آ گئی، تو آپ سے بیعت کریں گی علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دے کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ ولا یسرقنا، اور آپ نے ان سے کہنا ہے خواتین سے کہ وہ چوری نہ کریں۔ ولا یزنینا، اور وہ زنا نہ کریں۔ ولا یقتلن اولادہن، اور وہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں۔ ولا یأتین ببہتان، اور وہ کسی بہتان کے ساتھ بھی نہ آئے، اس طرح کا بہتان، یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، کو اس کو گڑھ کے لا رہی ہے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان۔ ولا یعصینک، اور وہ نافرمانی نہیں کریں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فی معروف، نیک بات میں۔ فبایعہن، جب انہوں نے ان تمام باتوں کا خلوص دل سے اقرار کر لیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت کر لے۔ واستغفر لہن اللہ، اور ان کے حق میں آپ اللہ سے استغفار بھی کر لیں۔ ویسے بھی اسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جو کچھ کر چکی ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد وہ معاف ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی پیغمبر خدا کو کہا جا رہا ہے آپ ان کے حق میں استغفار کر لیں۔ ان اللہ غفور
الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والے اور مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ اور رسول پہ ایمان رکھنے والو، تمہیں پھر کہا جاتا ہے لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، دوستی مت کرو اس قوم سے جس پہ اللہ نے غضب کیا ہے۔ قد یئسوا من الآخرہ، تم تو آخرت کا عقیدہ رکھتے ہو اور یہ وہ لوگ ہیں کہ آخرت سے نا امید ہوئے ہیں۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، ان کی مثل ایسی ہیں جیسے کافر کہ قبر والوں کے جی اٹھنے کے منکر بنے ہیں۔